الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کی مسجد میں میری یہ پہلی حاضری ہے۔ جماعت کی مسجدیں دیکھ کر الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ مساجد آپ لوگوں کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جو لوگ انہیں آباد رکھتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے، اور جو مسجدوں کو اجاڑ دیتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ لہذا مسجدوں کو آباد کیا کیجیے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان کیوں ہوتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ یہاں مجھے ماشاءاللہ زیادہ تعداد بھی نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن عنوان سے لگتا ہے کہ یہاں کے بابے اپنے بچوں سے تنگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ یہ چیز
اس وقت شروع ہو جاتی ہے ذمہ داری ماں باپ کے اوپر جب آپ گھر میں بہو لا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی اپنی شادی ہے تو جب آپ دلہن لا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے گھر کے لیے کس طرح کی دلہن کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر بیٹے کی شادی ہے تو آپ نے کس طرح کی بہو کا انتخاب کرنا ہے۔ چونکہ اس سے آگے نسل چلنی، آپ گھر میں بہو نہیں لا رہے، اپنے پوتوں نواسوں کے لیے ایک اچھی ماں لا رہے اور ان کو ایک اچھی ماں دینا یہ آپ کی دینی، مذہبی، منصبی، اخلاقی ذمہ داری۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ گھر دیکھیں گے، عورتیں جائیں گی تو کچن دیکھیں گی، دہلی والے جائیں گے تو واش روم بھی دیکھیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی نیچر کا، کتنے صفائی والے ہیں، کتنے صاف ستھرے ہیں۔ اور اچانک جائیں گے، اطلاع بھی نہیں دیں گے کہ کل ہم آپ کے گھر آئیں گے، کیونکہ اطلاع دیں گے تو وہ تو پھر سارا گھر چمکا کے رکھیں گے نا۔ اچانک جائیں گے، دیکھیں گے کچن میں برتن پھیلے ہوئے ہیں، دھلے ہوئے ہیں، سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں، نہیں رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ باتیں چیک کریں، یہ عیب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو عموماً لوگ اس کی 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب بھی رشتے کا انتخاب ہوتا ہے عموماً لوگ اس کی 4 باتیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا والے مالہا، پہلی نظر لوگوں کی اس کے پاس سرمایہ کتنا۔ پتہ چلا کہ دیوان شوگر مل والے کی بیٹی ہے اور اکلوتی، دیوان والے کی بیٹی ہے اور اکلوتی ہے، پھر تو بھلے ناک موٹی ہو، آنکھیں بھینگی ہو، رنگ کالا ہو، چلے گی۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ فرمایا والے حسبہا، کچھ لوگ اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، کس خاندان سے ہے، ان کا باپ کیا کرتا تھا، دادا کیا کرتا تھا، ان کی محلے میں، معاشرے میں شہرت کیسی ہے، ہسٹوریکل طریقے سے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ والی جمالہا، فرمایا کچھ لوگ اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، خاص کر جب عورتیں دیکھنے جاتی ہیں، عورتوں کے سامنے پیمانہ ہی یہی ہوتا ہے۔ ناک کنڈلی ہونی چاہیے، ایک تو اونچی ہو، پھر طوطے کی چونچ کی طرح تھوڑی سی بیچ سے اٹھی ہوئی، آگے تھوڑی نیچے جھکی ہوئی، آنکھیں نیل گائے جیسی، ہونٹ گلابی ہوں اور بالکل منہ چھوٹا کھلتا، تاکہ نوالے بھی چھوٹے لے گی نا، کم کھائے گی۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ چوتھی اور آخری چیز آپ نے فرمایا والدینہا، کچھ لوگ اس کا دین دیکھتے ہیں۔
یقین مانیے کبھی بھی آپ نے چاہے اپنی شادی کی ہو یا بیٹے کی ہو، کبھی اس دلہن سے یہ نہیں پوچھا ہوگا اس کو دعائے قنوت آتی ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ آپ پوچھیں گے بھی تو وہ بولیں گے یار پاگل لوگ آئے ہیں، ان کو دلہن چاہیے کہ کسی مدرسے کی استانی چاہیے، یہ دعائے قنوت پوچھ رہے ہیں اس کے۔ نماز پڑھتی ہے 5 وقت، پردہ کرتی ہے نہیں۔ ہماری جو جا کے پوچھیں گے اس کو چائے بنانی آتی ہے، چپلی کباب بنا لیتی۔ ابھی یہ جو ٹیبل پہ آپ لوگوں نے کباب، شامی کباب رکھے ہیں چائے کے ساتھ، یہ کس نے بنائے؟ اگر وہ بولیں گے جی تمہاری ہونے والی بٹیا نے بنائے ہیں تو صحیح ہے، اگر وہ بولیں امی نے بنائے ہیں تو پھر بات نہیں بنتی کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا، اس کو تو کچھ نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے جب 4 چیزیں بتا دی، پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ان 4 چیزوں میں سے دین کو ترجیح دیا کرو، ان 4 چیزوں میں سے دین کو ترجیح دیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ حسن نہ دیکھو، یہ بھی ایک اچھی بات، کیونکہ گھر میں اگر آپ کی بیوی خوبصورت ہوگی تو آپ کم از کم دل پھینک اور تاڑو نہیں ہوں گے۔ جو فلیٹوں میں گزرتے ہیں تو یوں چلنے کی بجائے یوں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، دل ان کا بھوکا ہوگا۔ آپ خوبصورت دلہن لاؤ گھر میں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن صرف بیوٹی نہ دیکھو، دین بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، حسب نسب بھی دیکھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ آگے جو اپنی نسل جو آنے والی، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، یا آپ اپنی دلہن لا رہے ہیں تو آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں وہ اس خاتون کی گود میں پرورش پانے والی ہیں، گویا یہ ان کے لیے اولین درسگاہ ہے، اولین مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے۔ اگر آپ دیندار عورت لائے ہیں، یقین مانیے وہ بچے کو جب فیڈ کرائے گی، وہ ایسے نہیں کہ کچن سے نکلی پسینے میں شرابور، بچے کو اٹھایا اور فیڈ کرا دیا، نہیں، اہتمام کرتی۔ مسلمان عورتیں صحابیات کے تذکرے جب ہم پڑھتے اور سنتے اور دیکھتے، وضو کرتی، بسم اللہ پڑھتی، بچے کو فیڈ کرانے کی ابتدا دائیں سے کرتی، پھر قرآن کی حافظ ہوتی، کئی سورتوں کی حافظ ہوتی، بچہ دودھ پی رہا ہے وہ خود قرآن پڑھ رہی ہے۔ بچے بچپن ہی سے جب وہ دودھ پیتے ہیں اور ماں کی زبان سے قرآن کو سنتے ہیں، وہ اس چیز سے مانوس ہوتے ہیں، ان کے دل سے اجنبیت ختم ہوتی ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، اس سے بچپن سے مانوس ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی چیز جو ایفیکٹ کرتی ہے اس معاملے میں کہ بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے، وہ ہے آپ کی انکم۔ آپ کماتے کیا ہیں، کن ذرائع سے کماتے ہیں، بچوں کے پیٹ میں آپ کیا ڈال رہے ہیں، اس غذا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچوں پر۔ اگر آپ حلال نوالا ڈالتے ہیں، یقین مانیے حلال نوالے کے اپنے اثرات کبھی حرام ان کے پیٹ میں نہیں گئے۔ مائیں جب اپنے خامندوں کو، یعنی بیگ میں اپنے خامندوں کو باہر کمانے کے لیے بھیجتی تھی تو انہیں ایک نصیحت کیا کرتی تھی، یہ صرف مسلمان عورت، دیندار عورت یہ نصیحت کر سکتی۔ نصیحت کیا کرتی تھی؟ منع کے ابا آپ کمانے جا رہے ہو نا،
اگر کم ملے زیادہ ملے کوئی بات نہیں، میری پرواہ نہیں کرنا، میں بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن حرام کھلا کے ہمیں دوزخ کا ایندھن نہ بنانا۔ میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں؟ جس آفس میں تم کام کرتے ہو، ہمارا وہ جو پڑوسی ہے جنید، وہ بھی اسی آفس میں کام کرتا ہے، اور جتنی تمہاری سیلری ہے اس کی بھی اتنی سیلری، لیکن ان کے گھر میں فریج ہے، ڈی فریزر ہے، تقریباً ہر سال 2 سال کے بعد فرنیچر بدل لیتے ہیں، رنگ نیا کرا لیتے ہیں۔ ابھی میں گئی تھی ان کے گھر میں، کارپیٹ نیا ڈالا ہوا تھا، وہ کہاں سے لاتا ہے؟ ایک ہی آفس میں تم کام کرتے۔ پھر وہ بیوی کیا کرتی؟ اس میاں کو حرام پر اکساتی۔ وہ حرام کے لیے جب اس کو اکساتی ہے، کیونکہ بندہ جب تک شادی نہیں ہوتی نا، ہم اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، پھر آدمی کی زندگی کا مقصد تبدیل ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم بیوی اور بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یار میری آمدنی سے بیوی خوشی نہیں، میں تو کماتا اسی کے لیے، خوشی نہیں ہو رہی۔ اچھا، جو جنید کرتا ہے نا اوپر کی آمدنی، میں بھی شروع کر دیتا ہوں، اوپر کی آمدنی آ جاتی، ڈی فریزر بھی آ جاتا ہے، پلنگ، مسہریاں، ماسٹر کے مولٹی فون سب گھر میں آ جاتے ہیں، کراکری سیٹ سب آ جاتے ہیں، لیکن گھر کا سکون برباد، پیسے سے سکون نہیں ملتا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا میں تم سکون تلاش کرتے ہو، آرام تلاش کرتے ہو، راحت تلاش کرتے ہو، دنیا میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں بھی سکون نہیں ملے گا، بینک بیلنس سے بھی سکون نہیں ملے گا، رقص و سرود کی محفلوں میں بھی سکون نہیں ملے گا، شراب و کباب کی محفلوں میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون ملے گا تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جس بچے کے پیٹ میں، جس بیوی کے پیٹ میں آپ نے حرام کمائی کا نوالا ڈالا، حرام کمائی اپنا اثر دکھائے گی، اثر دکھائے گی۔ وہ حرام کھانے والی جب بچے کو فیڈ کرائے گی، اس کا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں بھی حرام کا اثر جائے گا۔ پہلی چیز کیا پیدا ہوگی؟ سب سے پہلے بچے کے دل و دماغ میں نافرمانی کا بیج، نافرمانی کا جوہر بیٹھ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائیں پردہ ڈالتی ہیں، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بچہ گلی میں کھیلتے کھیلتے کسی کی گیند اٹھا کر لے آتا ہے، اپنے سے کمزور بچے کو تھپڑ مار کر گیند چھین کر لے آتا ہے۔ ماں کہتی ہے شاباش بیٹا کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا، سمجھ گئی کہ بچے کی ماں آئی ہوگی جس کی گیند چھینی ہے۔ فوراً بچے کے ہاتھ سے گیند لیں گے، چارپائی کے نیچے، الماری کے نیچے، فریج کے نیچے کہیں بھی ڈال دیں گے۔
عورت آئے گی تیرے بچے نے میرے بچے کی گیند چھینی ہے تو اب ہم کوئی چور تمہیں دکھتے ہیں؟ ہم کوئی چور ہیں؟ ہمارے گھر تو سارے دیکھو یہ کھلونے سارے پڑے ہوئے ہیں، اتنے سارے کھلونے اس کے ابا لاتے ہیں، ہر روز لاتے ہیں، ہم کوئی چور ہیں؟ وہ بچپن سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ کسی کی گیند چھیننا کوئی عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، یہ چوری نہیں ہے۔ کل کو وہ جیبیں بھی کاٹتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، جیل جاتا ہے، سولی چڑھ جاتا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ آپ کی لائی ہوئی بہو جو آپ نے انتخاب کیا تھا نا، وہ انتخاب اسے پھانسی کے پھندے پر لے گیا۔ اس میں جرم کس کا ہے؟ کس کا جرم؟ حرام کا اتنا بوال ہے، اتنا بوال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بہت قبول کرتا ہے، بہت قبول کرتا ہے، اور خاص کر ایسا مسافر اشعثا و اغبرا جس کے بال دھول مٹی میں اٹے ہوئے، یعنی لمبا سفر کیا، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، گریباں پھٹا ہوا ہے، دامن چاک چاک ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، پھر وہ پکارتا ہے اے رب اے رب، اللہ کو پکارتا ہے۔ فرمایا جب اس کے منہ سے یا رب کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جواب میں کہتا ہے کیف یستجاب لذالک مطعمہ حرام وملبسہ حرام مشربہ حرام غذی بالحرام۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، دعائیں بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر سوچتا ہے چلو عمرے پہ چلا جاتا ہوں، حج کر لیتا ہوں، انہی پیسوں سے وہ احرام کی 2 چادریں خریدتا ہے، احرام باندھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں ان 2 چادروں کے ساتھ جو کفن کے وقت نصیب ہوتی ہیں، میں وہی 2 چادریں زیب تن کر کے تیری دربار میں حاضر ہوں، اس نیک ارادے اور تمنا کے ساتھ کہ تو مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ ہمیں قبول ہے، نہ تیری حاضری ہمیں قبول ہے، تیرا آنا تو ہمیں اچھا لگا ہی نہیں۔ اس کے حج بھی برباد، عمرے بھی برباد، ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو جب وہ بندہ خود بھی حرام کھاتا ہے، بچوں کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، آپ ایک کھجوروں کی ڈھیری پر بیٹھے ہیں، صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ بچوں کا کام ہوتا ہے جو چیز ملے اسے سب سے پہلے منہ میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو یا نہ کھانے کی ہو۔ اللہ کے حبیب کھجوروں کی ڈھیری کے قریب بیٹھے کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، کھجوریں صدقے کی ہیں۔ حضرت حسن گھٹنوں کے بل چلتے چلتے اس ڈھیری کے قریب آ گئے۔ آپ کی توجہ ڈھیری کی طرف ہے، حسن کی طرف نہیں۔ حسن نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، چبا لی، کچھ اندر بھی نگل لی، کچھ منہ کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً بچے کا منہ کھولا، انگلی ڈالی، کھجور باہر نکالی،
اور جو نگل چکے تھے کہنے لگے کخ کخ، اے میرے بیٹے تھو کر انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حالانکہ بچے پر، جو معصوم بچہ ہو، بچے پر شرعی قوانین لاگو نہیں ہوتے جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو، لیکن تربیت دینے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور منہ سے نکالی اور کہا بیٹا تھو کر، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ صدقہ نہیں کھاتے تھے اور ہم رشوت نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، لوٹ مار نہیں چھوڑتے، ملاوٹ نہیں چھوڑتے۔ آج یہ جو ہم پر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ کوئی شہباز کو کوستا ہے، کوئی عمران کو کوستا ہے، کوئی نگراں حکومت کو کوستا ہے، کوئی جانے والوں کو کوستا ہے، کوئی آنے والوں کو کوستا ہے، لیکن خود کو کوئی نہیں کوستا۔ ہمارا تو یہ مزاج ہے کہ جی میں نے گھر بدل کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں، دکان بدل کے دیکھ لی، کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے علاقہ بدل کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں، میں نے کاروبار بدل کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، حتیٰ کہ میں کراچی چھوڑ کے اپنا بزنس لاہور لے گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، پاکستان چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے پہلی شادی چھوڑی دوسری شادی کی، کوئی فرق نہیں پڑا، بچے ویسے کے ویسے، میں ویسا کا ویسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ہر چیز بدلی ہے، نہیں بدلا تو خود کو نہیں بدلا، مکان بھی بدلا، دکان بھی بدلی، کپڑے بھی بدلے، بیویاں بدلی، سب کچھ بدل لیا، نہیں بدلا تو خود کو نہیں بدلا، تبدیلی کیسے آئے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، خود اپنے اندر وہ ارادہ تو پیدا کرو۔ جیسے تبلیغی والے کہتے ہیں نا کہ بھی ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے، نیت تو کرو نا، ارادہ تو کرو، عمل کا ثواب نہیں لے رہے تو نیت کا تو کم از کم ثواب لو، ہم تو نیت کا بھی ثواب ہے۔ پھر ہم تو ایسے وہابی ہیں، ہم تو دعا بھی نہیں مانگتے، دعا بھی نہیں مانگتے، جس سے بندے کی کایا پلٹتی، اس سے بگڑے کام سنورتے ہیں، جہاں دنیا بے بس ہو جائے آگے جو کام چلتا ہے وہ دعا سے چلتا ہے، جہاں انسان کی ساری تدبیریں فیل ہو جائے وہاں جو کام کرنے والی چیز ہے وہ دعا۔ آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات ہے، 3 فرمایا، دوست ہے میں اختصار کے ساتھ، چونکہ حدیث لوگوں نے سب نے سنی ہوئی ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ 3 دوست ہیں سفر میں، چوتھا کوئی بندہ نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، بارش ہے اور بارش بھی بڑی تیز موسلا دھار، بارش سے چھپنے کے لیے وہ لوگ غار کے اندر جا چھپے، نیچے والی غار میں نہیں، اوپر والی، چونکہ جب پہاڑی علاقے میں پانی بہتا ہے تو وہ نشیبی علاقے میں جاتا ہے تو غاریں بھی بھر جاتا ہے، اوپر علاقے میں پہاڑ کی اونچائی پر کوئی غار دیکھی اس میں چھپ، پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بہت وزنی چٹان پانی کے بہاؤ سے لڑکی اور غار کے منہ پر بند ہو گئی جس میں وہ چھپے ہوئے۔ اب وہ وہاں سے کسی کو ہیلپ کے لیے بھی بلائیں نا، کوئی بندہ موجود ہی، اور موجود ہو بھی تو اندر سے باہر آواز بھی نہیں جا رہی، تینوں مل کے اس چٹان کو دھکا دیتے ہیں، وہ سرکنا تو دور کی بات ہے، وہ ہلتی ہی نہیں، اتنی وزنی، کرین وہاں نہیں، بجلی وہاں نہیں ہے،
لائٹ اندر نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا کوئی انتظام۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کو ایک خیال آیا کہ یار دنیا میں کسی ہم تینوں میں سے جس نے کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہو تو وہ آج یاد کرے اور اللہ کے آگے اس نیکی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرے۔ اچھا دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جس نے کوئی نیکی کی ہو، نیکی تو سبھی کرتے ہیں، فرمایا جس نے کوئی نیکی اللہ کے لیے کی، طاقت اسی نیکی میں ہے جو آپ نے اللہ کے لیے کی، اور جو آپ نے اپنے لیے کی، دکھاوے کے لیے کی، خطیب کہلانے کے لیے کی، علامہ کہلانے کے لیے کی، نمازی کہلانے کے لیے کی، حاجی کہلانے کے لیے کی، شہید کہلانے کے لیے کی، قیامت والے دن یقین مانیے خون ٹپکتے لوگ آئیں گے، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی تھی اور ابھی تک میرے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، میں نے تیری خاطر۔ اللہ کہے گا جھوٹ، تو نے تو اس لیے جان دی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے اور لوگ تجھے شہید کہیں، وہ لوگوں نے تجھے بہادر بھی کہہ دیا، شہید بھی کہہ دیا، اب تو مجھ سے کیا لینے آئے، اب تو مجھ سے کیا لینے آئے۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، برابر میں اس کا دوست بیٹھا ہوا، تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کون ہے؟ وہ جو دوست بیٹھا ہوا تو اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، بہت نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، روزے پورے رکھتا ہے، نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے، اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جاتا ہے، بڑا نیک، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اب وہ نماز کے اندر بولا بھائی حج کا بھی تو بتا، میں نے حج بھی تو کیا ہوا ہے، حج کا بھی تو بتا۔ یہ ہمارا حال، نیکی وہ اللہ کے سامنے رکھو جو تم نے اللہ کے لیے کی۔ تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے آگے رکھی، بڑی طویل حدیث۔ ایک زنا سے بچتا ہے، ایک شخص کسی کی مزدوری وہ جوانی میں چھوڑ کے گیا، اس کی مزدوری سے کاروبار کرتا ہے، پھر جب وہ بڑھاپے میں وہ لینے آتا ہے اس کو کہتا ہے جتنا یہ مال ہے تیری مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا کر یہ اس سے بڑھایا ہے، جتنا لے جا سکتا ہے لے جا۔ اس قدر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خدا خوفی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں کی دعا سے وہ پتھر سرکتا رہا، ہر ایک کی دعا سے تھوڑا تھوڑا سرکا۔ جب تیسرے نے دعا کی اللہ نے چٹان کو پورا ہٹا دیا۔ دعا نے کرین کا کام کیا، کرین کا۔ اہل حدیثو دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ مولویوں نے تو یہ کہا نا آپ کو کہ فرضوں کے بعد دعا، استوائی دعا سنت نہیں ہے، آپ نے سرے سے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ کہاں مانگی جاتی؟ مولوی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں تم بھی پیچھے دعا نہ مانگو، اٹھو گھر جاؤ، کبھی نہیں کہا کسی عالم نے۔ آپ مانگے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے وہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، ہر نماز کے بعد۔ اب اہل حدیثوں کو کہاں یہ باتیں ہضم ہوں، اور یہ سوال کرنے سے چوکتے بھی نہیں۔ کوئی بھی لڑکا کھڑا ہو گیا کہ سلفی صاحب ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں، وہاں تو وہ لوگ دعا نہیں مانگتے، آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگنے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا بیٹا ہو سکتا ہے دوسری مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔
دعا ضرورت ہے، سنت نہیں ہے، ضرورت۔ دعا آپ کی ضرورت ہے، آپ کو قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ خود کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، پوتوں نوازوں کے لیے دعا کریں، بیوی کے لیے دعا کریں، آپ دعائیں دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت الوالد لولدہ، اس دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتا جو باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ آپ کیوں محروم رکھتے ہیں ان کو دعاؤں سے؟ مولوی کو ہر جمعے پرچی بھیجیں گے، ہر جمعے پرچی بھیجیں گے، میرا امتحان ہے، وہ دعا کرائیے گا، نانی کا آپریشن ہے، دعا کرائیے گا، کل میرا انٹرویو ہے، جاب کے لیے جا رہا ہوں، مولوی صاحب دعا کیجیے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اگر امام مسجد، خطیب مسجد، مولوی دعا کرے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، ایک روایت بھی نہیں۔ لیکن یہ روایت تو ہے نا کہ باپ اگر دعا کرے اولاد کے لیے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے چونکہ ماں باپ سے بنا کے نہیں رکھی ہوتی، تو کس منہ سے ابا سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں؟ کس منہ سے کہیں؟ بنائی ہوئی نہیں، نہ ماں سے بنا رکھی ہے، نہ باپ سے بنا رکھی ہے۔ میرے بھائی، یہ بڑھاپا آپ پر بھی آنے والا ہے، نوجوانوں، یہ بڑھاپا آپ پر بھی آنے والا ہے، کمر آپ کی بھی جھکنے والی ہے، منہ آپ کے بھی سفید ہونے والے ہیں۔ اگر آج اپنے ماں باپ کو سر آنکھوں پر بٹھاؤ گے تو یقیناً یہ مکافات عمل ہے، آپ کی اولادیں آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں۔ آپ ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ نافرمانیاں کیوں ہیں؟ ہم نے اولاد کو حلال نہیں کھلایا، دوسرا ماں اچھی نہیں دی، تیسرا ہم نے تربیت اچھی نہیں دی۔ ہمیں دین، بچہ اسکول نہ جائے، مار کے لے جائیں، گھسیٹتے ہوئے پکڑ کے لے جائیں، بچہ مسجد نہ آئے، کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا، یہ کوئی کام ہی نہیں۔ اور اگر بچہ دکان پہ نہ جائے، آج دکان نہ کھولے، ہم کہیں گے خبردار کل دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا، کما کے لائے گا تو دسترخوان کے بیٹھے گا۔ ایسے مفت خوروں کو ہم نہیں کھلاتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ، یقین مانی، اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح شرط رکھ لے، مسجد آؤ گے تو روٹی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، کوئی بے نمازی رہے گا؟ کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کی رحیمی کو دیکھو، اس کی کریمی کو دیکھو، اس کی مہربانی کو دیکھو، اس کی شفقت کو دیکھو، اس کے احسانوں کو دیکھو۔ آپ ساری زندگی مسجد میں نہ آئیں، ٹائم پہ آپ کو ناشتہ ٹیبل پہ ملے گا، لنچ آپ کو ٹیبل پہ ملے گا، ٹائم پر ملے گا، ڈنر آپ کو ٹیبل پر ملے گا، ٹائم پر ملے گا، 3 ٹائم 4 ٹائم چائے بھی ملے گی۔ اس نے کبھی نہیں کہا اگر میرا بندہ نہیں آتا، ہاں یہ ضرور کہا، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ میں نے تو اپنے اوپر یہ ذمہ قبول کر لیا کہ ما من دابہ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا بھی ہو، زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ہو، اس کی روزی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اے میرے بندے، تو اتنا بڑا جیتا جاگتا انسان ہے، میں نے دنیا کی ہر نعمت تیرے لیے بنا ڈالی، مگر تمہیں صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں تم دیکھتے نہیں، جانور، گدھا، گھوڑا، کتا،
ہر دنیا کا جانور رزق کے اوپر جھک جاتا ہے، منہ لگا کر کھاتا ہے، لیکن اے میرے بندے، میں نے تجھے ہاتھ جیسی نعمت عطا کر دی، تو ٹیبل کرسی پر دسترخوان پر بیٹھتا ہے عزت اور وقار کے ساتھ، یہ ہاتھ سارا کام کرتے ہیں، تجھے جھکنے نہیں دیتے رزق کے اوپر، یہ نوالا توڑتے ہیں، سالن میں ڈبوتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، دانتوں جیسی چکی کو رب العالمین حکم دیتا ہے اس غذا کو پیس ڈال، وہ غذا پیس دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین زبان اور حلق کی مدد سے رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے اسے حلق سے نیچے اتار دے، نیچے اترتے ہی دو راستے موجود ہیں، ایک پھیپھڑے کو جانے والا جسے آپ سانس کی نالی کہتے ہیں، ایک معدے کو جانے والا جسے آپ خوراک کی نالی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا نوالا آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے، رب العالمین کا خودکار سسٹم آپ کے بٹن دبائے بغیر، ارادہ کیے بغیر خودکار سسٹم ایسا ہے، وہ ڈھکنا خود بخود سانس والے منہ پہ بند ہو جاتا ہے، نوالا خوراک والی نالی میں چلا جاتا ہے، ڈھکنا پھر کھل جاتا ہے۔ دنیا میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی مارکیٹوں میں شیشوں کے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوتے ہیں، آپ جیسے قریب جاتے ہیں ان کے اندر ایسے سینسر موجود ہوتے ہیں، جیسے آپ ان کے قریب جاتے ہیں وہ دروازے دونوں شیشے دائیں بائیں کھل جاتے ہیں، آپ جب پار کر لیتے ہیں وہ پھر سے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ سارا سسٹم لگا دیا، یہ سارا رزق کھانے کے بعد اللہ رب العالمین مؤذن کو حکم دیتا ہے، میرے ان بندوں کو جنہوں نے میری روزی کھائی ہے ذرا میرے گھر میں بلاوا تو دے۔ مؤذن آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے دنیا والو، جس رب کا دیا ہوا تم نے کھایا ہے اس رب کا بلاوا آیا ہے کہ شکرانے کے لیے میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ ہم میں سے روٹی کھا کے کوئی سو جاتا ہے، کوئی دفتر چلا جاتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے چلا جاتا ہے، اس بلاوے پر کوئی لبیک نہیں کہتا۔ پھر رب العالمین کی کرم نوازی دیکھیے، آپ ایک دفعہ کسی کو بلائیں گے بیٹے کی شادی پہ وہ نہیں آئے گا، آپ ہو سکتا ہے سال دو سال کے بعد دوبارہ بلانے کی بھی غلطی کر لے، لیکن اگر دوبارہ بھی آپ کے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا، تیسری مرتبہ آپ بھول کر بھی نہیں بلاتے۔ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ دیکھیے، آپ صبح نہ آئیں تو ظہر کو پھر بلاتا ہے، آپ ظہر کو نہ آئیں تو عصر کو پھر بلاتا ہے، عصر کو نہ آئیں تو مغرب کو پھر بلاتا ہے، مغرب کو نہ آئیں تو عشاء کو پھر بلاتا ہے، اور ساری زندگی اس کا بلاوا چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ آئیں یا نہ آئیں، کس قدر مہربان، اور جتنا رب العالمین، یقین مانیے، اپنے بندوں کے ساتھ راضی ہونے کے لیے ہر وقت تیار، ہر وقت، فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، دنیا میں اتنا آسان کسی کو منانا نہیں۔ سگے بھائی کے سامنے بھی لوگ کلچر کے مطابق اپنی ٹوپیاں اپنی پگڑیاں اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ ٹھڈے مار کے ٹوپی پگڑی کو اچھال دیتا ہے اور نہیں مانتا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے، بندہ ساری زندگی 80 سال 90 سال کی عمر پانے کے بعد ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا، اللہ نے روزی بھی بند نہیں کی، مسجد میں نہیں آیا، ساری زندگی نہیں آیا، آج بوڑھا ہو، اولاد جوان ہو گئی، خود بوڑھا ہو گئی، منہ سفید ہو گئے،
آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کانوں کی سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، لکنت آ گئی، بات کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بتی سی بھی غائب ہے، باتیں سمجھ نہیں آتی، کمر بھی جھک گئی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، جو کچھ کمایا تھا سارے کا سارا علاج معالجے پہ لگا دیا، جیب بھی خالی ہو گئی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں آ کر تمام بہو نے اپنے اپنے شوہروں کو سمجھایا، یہ تیرا بڈھا باپ دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستا ہے، اب اس گھر میں یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گی، یہ نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، اور وہ ناخلف اولاد بیویوں کے کہنے پر آدھی رات کو باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی۔ اب جب گھر سے نکلتا ہے سارے گھر کے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک مسجد کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، ڈرتے ڈرتے مسجد میں قدم رکھتا ہے، مسجد میں جیسے گھستا ہے ایک صدا لگاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے بے کسوں کی فریاد سننے والا؟ آج یہ ہارا شکستہ ماندہ یہ بوڑھا تیرے در پر آیا ہے، میری فریاد کو سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جو 80 سال تک اس بوڑھے کی آمد کا منتظر تھا، آج یہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا، پہلی دفعہ اس کو پکارا، اللہ رب العالمین کی رحمت، اپنے دامن رحمت سے رب العالمین اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اولاد نے نکال دیا، بہو نے نکال دیا، جیبیں خالی ہو گئیں، لیکن رب العالمین نے اسے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ بوڑھا سفید بالوں کے ساتھ، یہ بوڑھا جب رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اتنا لحاظ کرتا، آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی، وہ تو کہتا ہے میرے بندے کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کر جا، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، لیکن آ تو صحیح، میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی، تو آ تو صحیح، ایک مرتبہ آ تو صحیح۔ اولادوں کو دعاؤں سے محروم نہ کریں، اپنی اولادوں کو دعائیں دیا کریں، دعائیں ان کی کایا پلٹ دیں، ان کی کایا پلٹ دیں، اور بچوں کو اگر پورا نہیں تو کم از کم آدھا دیندار ضرور بنائیں، حلال حرام کی تمیز ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، بولنے کا اسلامی جو طریقہ ہے وہ سلیقہ انہیں آنا چاہیے۔ اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جائیں، جب ہم مر جائیں کوئی تو ہو جو پہلی صف میں بیٹھا ہو اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور وہ کہتا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ یہ میرے بوڑھے ماں باپ انہوں نے میرے بچپن میں میرا بڑا خیال رکھا، مجھ سے بڑی محبت کی، اور آج یہ تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربانی اور شفقت کر، جس طرح یہ میرے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے تھے، کوئی تو ہو نا۔ آپ اپنے بچوں کو اس قابل بنا جائیں، ہم مریں ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا پڑھے، یہ ہے مزے کی بات، اس لیے کہ یہ بات لکھ لو، جتنا دل سے آپ کے لیے دعا آپ کے بیٹے کے دل سے نکلے گی، مولوی کے دل سے اتنی گہرائی سے وہ دعا نہیں نکلی۔ یہ بات آپ کی کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر آپ کا ایک بیٹا
دل کا ڈاکٹر، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، بڑا ڈاکٹر، پاکستان میں اس کا نام ہو گیا ہے، کراچی میں اس کا فرض کر لیجئے کلینک، اور اس کا اپنا کلینک، پرائیویٹ کلینک، اور آپ کو اگر ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، اچانک کوئی پتہ چلا جی کوئی 2 وال بند ہو گئے ہیں، اور اچانک دل نے کبھی دھڑکتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، پھر کبھی تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ایمانداری سے بتائیے آپ لوگوں کو کیا کہیں گے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، میرے بیٹے کے کلینک میں لے جاؤ، یا بولو کہ جناح لے جاؤ؟ کیا بولیں گے آپ بولیں گے بیٹے کے کلینک میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفت علاج کرے گا؟ نہیں، آپ تو پیسے والے ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں مفت کی، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر آپ کا بیٹا کرے گا دوسرا ڈاکٹر وہ کیئر نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ مرنے کا ہے۔ جو جنازہ پڑھاتے وقت جس رقت کے ساتھ آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ کی قسم دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے سینکڑوں جنازے پڑھائے، سینکڑوں جنازے، میں نے والدہ کا جنازہ پڑھا، جو رقت اور جو دل کی کیفیت والدہ کا جنازہ پڑھاتے وقت تھی، وہ زندگی میں کبھی کسی بھی جنازے میں دعائیں وہی پڑھی ہیں، دعاؤں میں کنجوسی نہیں کی، دعائیں وہی پڑھی ہیں، لیکن دل کی وہ کیفیت بن ہی نہیں پائی جو والدہ کے جنازے میں۔ اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی، یہ تو حقیقت ہے۔ آپ اپنے پیچھے اپنی اولاد کو، آپ کے 5 بچوں میں ایک بچہ عالم کم از کم ضرور بنا کے جائے، جو آپ کے لیے دعائیں کرے، ہمارے جنازہ پڑھا، کبھی کبھی قبر پر آ کر بھی دعا کرے، کبھی گھر بیٹھے دعا کرے، کبھی دفتر میں بیٹھے دعا کرے، کبھی راہ چلتے گاڑی چلاتے ہوئے بھی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اور یاد رکھ لو، مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا ان کی دعاؤں کا محتاج، جتنا ان کی دعاؤں کا محتاج۔ یہ بریانی کی دیگیں، چاولوں کی دیگیں، حلوہ پوری قبروں پہ جا کے بانٹنا، اللہ کی قسم مردے کو ایک پوری بھی نہیں جاتی، سارے مولوی کھا جاتے، ایک پوری بھی نہیں جاتی۔ لیکن اگر کوئی دعا کرتا ہے اور وہ موحد ہے، توحید والا ہے، شرک سے تائب ہے، اس کی دعا کو اللہ اس کے حق میں قبول کرتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یا اللہ مجھے یہ درجے کی بلندی کس وجہ سے دی گئی؟ اللہ بتاتا ہے تیرا بیٹا جو تو اس نقش قدم پر چھوڑ آیا تھا، اس نے تیرے لیے آج دعائیں کی ہیں، ہم نے قبول کر لی ہیں اور ہم نے تجھے درجہ دیا۔ اس وقت آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ آپ کے پیچھے آپ کی اولادیں آپ کے لیے قربانیاں کریں، آپ کے لیے عمرہ بدل کرے، آپ کے لیے حج بدل کرے۔ یہ جبھی ہوگا نا جب آپ دیندار بنائیں گے، مسجد کا راستہ دکھائیں گے، جبھی ایسا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ہمیشہ حلال ڈالیں، حرام سے بچیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری ہر ضرورت حلال سے پوری کر دے، حرام کا ہمیں محتاج ہی نہ بنائے، ساری ضرورتیں حلال سے پوری کر دے، اور اپنے سوا اللہ رب العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ دعائیں، یہ التجائیں، یہ تمنائیں اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔